رہے آزاد۔ دیکھ رہی ہو میری دلہن، یہ قد و قامت، یہ گبرو جوان، یہ شیر نوجوان، یہ وہی کل کا نیا دلہا ہے جو ایک گوہر شناس کے نظر پڑنے سے نظر بد کا شکار ہو جاتا تھا۔ دیکھ رہی ہو اس جنگی لباس کے ساتھ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ اس جنگی لباس میں تو میں تمہاری مزید عاشق ہو گئی ہوں۔ اسے میدان میں دیکھو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہیں دیوانہ بناتے گا۔ آج وہاب میدان میں اپنی نئی دلہن کے سامنے اپنی ادائیں دکھائے گا۔ وہ میدان میں اپنی ماں کو لوریاں سنائے گا اور رقص تلوار دکھائے گا۔ اس کی تلوار کا رقص دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مجھے شک نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج زمین و آسمان والوں، جن و انس و ملک سب کو مبہوت کر دے گا۔ زیادہ تعریف مت کرو ماں، مجھے ڈر ہے حق ادا نہ کر سکوں۔ تم واقعی شیر ہو میرے بیٹے، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں۔ کیا تمہیں آتا ہے وہاب؟ کیا آتا ہے؟ تمہیں جنگ کرنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں جتنی ماں کو توقع ہے۔ تلوار اور گھوڑا ہر عرب کی آبرو ہے، میں بھی ایک عرب ہوں۔ کوشش کروں گا کہ عزت و آبرو کا بھرم رکھ سکوں۔ دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور ہم 100 سے بھی کم ہیں۔ ایسے میدانوں میں تو ماہر لڑاکو بھی نابلد لگنے لگتے ہیں۔ اس جنگ میں صرف عشق کا سہارا ہے۔ اگر عشق ہو تو پھر ہاتھ اور تلوار اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ماں کی جانو جگر، دیکھو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے نواسے کی راہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے۔ تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو۔ خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے۔ تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے۔ بچگانہ فیصلہ کرو گے تو منزل کو نہ پا سکو گے۔ اماں جان اب تو ایسے بات کر رہی ہیں کہ جیسے وہاب کو ہم آخری بار دیکھ رہے ہوں۔ آج کربلا میں ایک کے پیچھے ایک اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں کہ ذبح ہو سکے۔ میرا بیٹا بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہاب قربانی کے لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے خون کو ہمارے ہاتھوں کی مہندی بنا دے۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میرا تو نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی گھر بار ہے۔ مجھے تو آپ کی بہو بن کے 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ میری ساری امید اور عشق وہاب ہے، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ پیاری دلہن، کہیں تمہارے آنسو شیطان کا وسوسہ بن کر تمہارے میاں کے قدموں کو نہ روک دے۔ تمہارا جیسا عاشق اپنے محبوب کی ہمیشہ رہنے والی خوش نصیبی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اماں جان، میں اپنی نئی دلہن کو آپ کے حوالے اور آپ کو حسین کے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ وعدہ کیجیے آپ اس کے لیے ویسی ہی شفیق ماں بن کر رہیں گی جیسے آپ وہاب کو پالتی تھی۔ بالکل بے فکر رہو میرے بہادر شیر۔ آج کے بعد یہ ننھی سی حور میری دلہن بھی ہے اور میرے بیٹے کی یادگار بھی۔ ایک شرط پر، بس ایک شرط پہ میں راضی ہوں گی کہ تو میدان جاؤ وہاب۔ شرط؟ آج مولا حسین کی نصرت کرنا وہ واجب کام ہے جو خدا نے امت کے ہر شخص پر لاگو کیا ہے۔ خدا کے واجب کیے ہوئے احکامات پر شرائط لگانا محض ناانصافی ہے۔ میں نے دو ٹوک بات کر دی ہے، اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو میں مولا حسین اور ان کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ قبول کرو گے شرط کو تو بتاؤں گی۔ کیسے وعدہ کر لوں جبکہ تمہاری شرط نہیں جانتا؟ مت گھبراؤ، مت گھبراؤ وہاب۔ مجھ جیسی ایک نئی دلہن جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام اثاثے اور ارمانوں کے ختم ہونے پر راضی ہے، اس کی شرط بھی یقیناً منصفانہ ہوگی۔ بہت خوب۔ او بیٹا،
अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरोज़े क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होंगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दुज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहां, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। कूफे के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौम बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फजल का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है? तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार न हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह न हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हक में रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हर किस तुम्हें नसीब न होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, हट गए हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब तलबी हूं। अपने आका और मौला हुसैन की दीदार से कब्ल नस्रानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक हैं। कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की। कसम है जमीन और मौजजन दरियाओं की। कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूँ। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं बच्चे?
کے بچے، اس جیسے نادین بندے کی وعدہ خلافی تعجب خیز نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں طے پایا تھا کہ ایک پر ایک کی جنگ ہوگی؟ اگر برت ہے تو خود میدان میں آ۔ جو بھی سانپ کے بچے کا ڈنگ سہے گا وہ میرے نزدیک ایک بڑا انعام رکھتا ہے۔ ارے او احمقو، اس کے لاشے سے بھی ڈر رہے ہو؟ یہ مرا نہیں ہے امیر، ابھی زندہ ہے۔ اس سانپ کے بچے کو اٹھاؤ اور سولی پر چڑھا دو جب تک امیر کا اس کے بارے میں حکم آئے۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے شمر؟ کلبیوں میں سے ایک ہے جس کا نام وہاب ہے۔ یہ حسین کا صحابی بننے سے پہلے نصرانی تھا۔ عوام کو بتانے کے لیے بہت اچھی دلیل ہے کہ حسین اور اس کے اصحاب مسلمان ہی نہیں تھے۔ فضول کی بکواس مت کرو شمر، ان فضولیات کے پیچھے اپنا وقت برباد مت کرو۔ اگر نصرانیوں سے جنگ ہو گئی تو لشکر بکھر جائے گا۔ تمہیں ایک پر ایک کی جنگ کے لیے راضی نہیں ہونا چاہیے تھا عمر۔ ہمارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور حسین کے اصحاب موت کے اشتیاق میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص ہمارے لشکر کے سینکڑوں سپاہیوں پر بھاری ہے۔ مثال کے طور پر یہ نصرانی بچہ ہمارے کتنے ناول لڑاکوؤں کو ختم کر دیا اس نے۔ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کے لیے بھیج دو۔ اور ہاں شمر، حسین کے ساتھیوں کو ہمارے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرنے کی مہلت مت دو۔
اس گروہ کی زبان ان کی تلواروں سے کچھ کم نہیں ہے. جی امیر.